الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ رضائے الہی پانے کے حوالہ سے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے حوالے سے نہایت ہی مؤثر ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی حرکات و سکنات، سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں۔ ان کے تمام اقوال، افعال اور احوال کا محور اور مرکز اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے اولین مصداق مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص کا لغوی معنی ہے کسی شے کو غیر کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک کرنا۔ تو جب آپ کسی چیز کو اس کے غیر کی ملاوٹ سے پاک کریں گے تو نتیجتاً وہ چیز خالص ہو جائے گی، اور آپ کا یہ جو عمل ہے شے کو غیر کی ملاوٹ سے پاک کرنا، یہ عمل اخلاص ہے، اور یہ چونکہ ایک فعل ہے تو فعل کے نتیجے میں جو اثر وجود میں آتا ہے جس کو آپ انفعال کہتے ہیں وہ ہے خلوص، یعنی شے کا غیر کی ملاوٹ سے پاک ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہم تمہیں جانوروں کے پیٹ میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔
جانوروں کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، دیگر علائشیں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے نہایت ہی لذیذ، خوشگوار، صاف ستھرا، خالص دودھ اس کے درمیان سے کشید کر کے ہمارے لیے مہیا فرماتا ہے۔ تو دامن لبنن خالصا، خالص دودھ، یعنی جس میں بالکل غیر کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ ہر عمل میں اپنی نیت کو رضا الہی کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے پاک کر لیں، خالی کر لیں۔ کسی بھی عمل کا محرک، کسی بھی عمل پر آمادہ کرنے والا جو عمل ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہو، نہ مال و دولت کی حرص ہو، نہ شہرت کی طلب ہو، نہ دیگر دنیاوی مفادات میں سے کوئی مفاد پیش نظر ہو۔ عمل کا محرک، عمل کی ترغیب اور رغبت دلانے والا عمل صرف اللہ کی رضا ہو، تو یہ شرعی اعتبار سے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اخلاص، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اخلاص اختیار کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ کی عبادت کرو، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور خوب سن لو اللہ ہی کے لیے خالص دین یعنی خالص بندگی ہے۔ اسے اللہ رب العالمین کا اسی صورت کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے حبیب آپ انہیں کہہ دو، بے شک مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح سورہ زمر میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصَ اللَّهُ دِينِي۔ تم ان کو بتا دو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ غافر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کو پکارو، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی ہی کو پکارو، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ بینہ میں فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور ان سب کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ قرآن پاک کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔